ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے مسجد میں آ کر فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، آپ نے ایک انصار صحابی کو مسجد میں دیکھا. اس صحابی کا نام تھا یقال لہ ابو امامہ، اس کا نام ابو امامہ تھا. اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا کہ مالی اراک جالسا فی المسجد، کیا ہو گیا میں تجھے مسجد میں دیکھ رہا ہوں، فی غیر وقت الصلاۃ، نماز کے علاوہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس صحابی نے اللہ کے نبی کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہموم لزمتنی و دیون، یا رسول اللہ مجھے غموں نے قرضوں نے اتنا گیر رکھا، اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ ان قرضوں اور غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے تنگ ہو کے میں مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمک کلاما، اے میرے پیارے صحابی کیا میں تجھے ایسا کلام، ایسا وظیفہ، ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اذا قلتہ، جب تو اس کو پڑھے گا، اذهب اللہ ہمک، اللہ تیرے غموں کو دور کر دے گا، وقضى عنك دینک، اور اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تیرے سارے قرضے بھی دور کر دے گا. تو قال، اس صحابی نے کہا، فرمایا قل، تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور مجھے آپ ایسے الفاظ سکھائیے. آپ نے اس صحابی سے فرمایا قل تو کہ اذا اصبحت و اذا امسیت، جب بھی تو صبح کرے جب بھی تو شام کرے تو یہ دعا پڑھ، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. قال، وہ صحابی فرماتے ہیں ففعلت ذالک، میں نے ایسا ہی کیا جیسے اللہ کے نبی نے مجھے بتایا، میں نے اسی دعا کو اسی طرح پڑھا. تو فاذهب اللہ ہمی، اللہ نے میرے سارے غموں کو دور کر دیا، نقد صلہ مل گیا. میں نے دعا پڑھی اور اللہ نے کیا کیا، میرے غموں کو دور کر دیا. وقضى عنی دینی، اور اللہ نے میرے سارے قرضے دور فرما دیے، اللہ نے میرے سارے قرضے دور فرما دیے. اب یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں. فکر ہوتی ہے نا انسان کو، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا، میرے روزگار کا کیا بنے گا، او میرے فلاں کام کا کیا بنے گا، او میرے فلاں کا کیا بنے گا، او فلاں کا کیا بنے گا. یہ اتنے غم جب انسان کو گھیر لیتے ہیں نا تو دماغ پہ بوجھ بن جاتا ہے. تو یہ ان فکروں سے اللہ تمہیں کیا کر دے گا، فارغ کر دے گا، اور غم کوئی نہیں ہوگا، تمہاری زندگی سے غم نکل جائیں گے. اور فرمایا کہ آگے فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں بے بس ہو جاؤں. اللہ ایسا دن مجھ پہ نہ لانا، ایسا وقت پہ اللہ کسی پہ ایسا وقت نہ لائے کہ انسان مجبور اور لاچار ہو جائے، انسان مجبور اور لاچار ہو جائے. اللہ کسی کو مجبور اور لاچار نہ کرے. جس پہ یہ گھڑی آتی ہے نا کہ وہ مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے، اس پہ ظلم ہو رہتا ہے، وہ بے بس ہوتا ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ بے بس ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ بے بسی سے، اللہ بے کسی سے، اللہ بے بسی سے اور بے کسی سے ہر شخص کی حفاظت فرمائے. اور سستی سے اللہ ایسا نہ لائے کہ نہ نماز پڑھنے کو دل کرے، نہ تہجد پڑھنے کو دل کرے، اور نہ ہی دنیا کے کسی کام کو دل کرے. اور آگے فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور میں پناہ لیتا ہوں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں. دیکھیں مختصر سا، کنجوسی کے مقابلے میں سخاوت آتی ہے. شیخ سعدی فرماتے بخیل اربو زاہد بحر و بر، بہشتی نباشت بحکم خبر. بخیل کنجوس آدمی اگر بحر و بر کا بھی مالک بن جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. بہشتی نباشت بحکم خبر، ہمیں حدیث سے یہی خبر ملی ہے. اور شیطان کہتا ہے میں کنجوس عبادت گزار سے نہیں ڈرتا ہوں. ایک آدمی کنجوس ہے لیکن عبادت کر رہے، ہر وقت وظیفے کر رہے، شیطان کہتا ہے مجھے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں کسی ٹائم پہ اس کو اس کے وظیفوں کا گھمنڈ ڈال کر، اس کے نمازوں کا گھمنڈ ڈال کر اس کو راستے سے ہٹا دوں گا. لیکن ایک آدمی اتنے وظیفے نہیں کرتا ہے لیکن سخی بہت ہے،
سخی بہت ہے، اللہ کے راستے میں پریشان حالوں کی مدد کرتا ہے، اور کوئی ضرورت مند آئے اس کو خالی نہیں جانے دیتا ہے، سخی بہت ہے۔ شیطان کہتا ہے اس بندے سے مجھے بڑا ڈر لگا رہتا ہے۔ بعض دفعہ سخی کیا ہے، وہ 10 روپے کسی کو دے دیتا ہے، اس کی نظر میں 10 کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، 10 کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس 10 روپے کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ شیطان کی ساری محنت پہ پانی پھیر جاتا ہے۔ تو اس دعا کے اندر کنجوسی اور بزدلی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور فرمایا میں پناہ لیتا ہوں، یا اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں قرض کے بوجھ دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ لوگوں کا دباؤ ہو، میرے اوپر قرض کا بوجھ ہو، اس سے پناہ لیتا ہوں۔ آپ آج کے بعد اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ ہمارا جو چینل ہے نا شفائی بول، یہ دعا اس پہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اگر ابھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ بعد میں جا کے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، دنیا جہاں کے لایانی اور فضول چیزیں دیکھ رہے ہو، کبھی اس پہ اچھی باتیں سن لیا کرو۔